یعنی اللہ کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، بالکل بے حس نہیں تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میری طبیعت میں بالکل بے حسی نہیں تھی. اللہ نے مجھے میوزک میں رہتے ہوئے بھی سرور بھائی یہاں اگر بیٹھے ہوئے کہیں ان کی فیملی بیٹھی ہوئی تو سرور بھائی بتائیں گے آپ کو، گارنٹی دیں گے اس بات کی. میں سب سے پہلے جب یو ایس آیا نا تو میں یہاں آیا، سب سے پہلے میری سرور بھائی سے اور ان کے گھر والوں سے تعلق بنا. تو آپ کو سرور بھائی اور ان کے فیملی والے بتائیں گے کہ میں کسی برے کام میں ملوث نہیں تھا. شکر ہے بچ گیا میں، ٹھیک ہے نا، اللہ کا احسان. جو چیزیں اس کام سے منسلک ہیں میں اس میں سے کسی کام میں مبتلا نہیں تھا. میرا ٹورانٹو میں کانسرٹ تھا، اس کانسرٹ کی نا کسی نے ویڈیو بنائی. تو ویڈیو اس طرح بنائی کہ پہلے تو کوئی سٹیج سے نیچے کھڑے ہو کے نا جہاں کراؤڈ تھا تو کراؤڈ سے ہماری ویڈیو بناتے رہے. پھر تھوڑی دیر میں جو لڑکا ویڈیو بنا رہا تھا وہ ویڈیو بناتے بناتے سٹیج پہ آیا. سٹیج میں آنے کے بعد اس نے ایسے کراؤڈ کی ویڈیو بنائی. تو جب کراؤڈ کی ویڈیو بنائی نا تو میں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں سٹیج جو ہمارا جس سٹیج پر ہم کھڑے ہیں بالکل اس سٹیج سے لگی ہوئی ہیں. ہاں سٹیج سے چپکی ہوئی ہیں بالکل. اور جیسے باقی لڑکے لڑکیاں تالیاں بجا رہے ہیں وہ بھی بجا رہی ہیں، لیکن ان کے سر کورڈ ہیں، دونوں کے سر پہ ان کے اسکارفس ہیں، پورے پراپرلی کورڈ ہیں ان کے سر. ٹھیک ہے. تو مگر باقی کو تو میں دیکھ ہی رہا تو میری وہ نظر نہیں آ رہی وہ، کیونکہ اندھیرا ہے. وہ مجھے اتنا پتا چلا 2 لڑکیاں ہیں. تو میں میری ایسے کر کے نا ان پہ نظر پڑی کہ 2 لڑکیاں کیا کر رہی ہیں یہاں پر، انہیں تو نہیں ہونا چاہیے ادھر. تھوڑی دیر میں نے دیکھا پیچھے سے ان کا باپ چلتا ہوا آیا. سر پہ ٹوپی تھی بالکل ایسی جیسے حضرت نے پہنی ہوئی ہے، اور شیروانی پہنی ہوئی تھی اس نے، اور شلوار قمیض میں تھا. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں آئے اس پروگرام میں، ہاں، لیکن اس کا بھی ایک جواب ہے میرے پاس. میرا یہ قیاس ہے کہ دیکھو پہلی مرتبہ ایک پاکستانی بینڈ یہاں آیا، ہم پہلی دفعہ آئے. تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا یار کہ یہ پاکستان کا کچھ کلچر لے کر آ رہے ہوں گے، تو میں اپنے بچے بچیوں کو تھوڑا سا اس پاکستان کے کلچر سے ایکسپوز کروں. انہیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہم نے آ کے کرنا ہے کیا ادھر، انہیں نہیں آئیڈیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. یہ بات یوں سچ ہے کہ پہلے ہی سانگ میں جو پہلا ہی سانگ ہو رہا ہے میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر دونوں لڑکیوں کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کھینچا دونوں کو. تو دونوں نہیں جانا چاہ رہی تھیں اور میں دیکھ رہا ہوں وہ دونوں سے سیریسلی بات کر رہے ہیں اور بات کر کے ان کو کھینچا اور لے کے باہر نکل گئے. اچھا یہ چیز میں نے بھی دیکھی اور میرے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس کو ٹی وی پہ دیکھا اور وہ ہنس پڑے، یار دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے مولوی. لیکن آپ یقین کرو کہ مجھے چپ سی لگ گئی وہ دیکھ کر کہ یار میری مجلس میں کوئی اللہ والا نہیں آنا چاہتا، اور ظاہر سی بات ہے اس مجلس میں کوئی کیوں آئے. ٹھیک ہے. دیکھو وہ اس واقعے کا مجھ پر اتنا اثر ہوا، میں یہ آج بھی 20 سال کے بعد مجھے وہ بات نہیں بھولتی، روز روشن کی طرح یاد ہے مجھے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کام میں آئے تو اللہ نے نشست و برخاست ہی ان جیسے اللہ والوں کے ساتھ رکھ دی. ٹھیک ہے. کہ دن و رات اب ہمیں جو ہے ان سے خیر کی کوئی نہ کوئی بات معلوم ہوتی رہتی ہے. اور اللہ نے کیونکہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا ان کے ساتھ کھڑا کرنے کا شاید اللہ نے ارادہ فرما لیا مجھے لگتا ہے، تو انہی کی باتیں ہم لے کر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے پاس، واللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں اکثر کہ میں اللہ کی بے نیازی کی ایک مثال ہوں. ٹھیک ہے. ایسا بے نیاز ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بچوں تو نے کرنا چل تو کر، کچھ بھی ہو تو کسی بھی خاندان سے کیوں نہیں، کچھ بھی ہے، کوئی نہیں، تیرا رنگ کالا بھی ہے کوئی بات نہیں، تو غلام کی اولاد ہے کوئی بات نہیں، تو نے نسبت میرے نبی سے جوڑی ہے تو ہم تجھے مؤذن اور رسول بنا دیں گے. اور نسبت ہی تو جوڑی حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیا تھا. باپ کے علاوہ تو دادے کا نام بھی کسی کو نہیں پتا. غلام بن غلام تھے، نسبت جوڑ دی. اے بلال تو ایسا کیا کرتا ہے، معراج میں مجھے تیرے قدموں کی آواز اپنے سے آگے آ رہی تھی. کہا یا رسول اللہ ویسے تو کچھ نہیں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. ہاں یہی کرتا ہے تو اسی لیے تو میرے آگے چل رہا تھا. آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دائیں سے، عمر بائیں سے، اور بلال قدموں سے قیامت کے دن نکلیں گے اور میدان محشر میں اذان دیں گے جس کو ہر اللہ کی مخلوق سنے گی. تو یہ عزت کس بنیاد پر مل گئی؟ اس نسبت کی بنیاد پر ملی. ہاں کیونکہ یہی نسبت جو ہے یہ بنیاد ہے عزت کی.
باقی سب عزت کا دھوکہ ہے. آخری بات سن لیجئے. مولانا عمر پالنپوری صاحب فرمایا کرتے تھے, یہ قرآن کی ایک آیت ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت کو پڑھا کرتے تھے اور حضرت اس کی ایک تفسیر فرماتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ عزت اللہ کے پاس ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین تک آتی ہے, اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا. عزت اللہ کی ہے, یہ رسول اللہ کے ذریعے مومنین تک آتی ہے, اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا. تو میرے بھائی اور میری بہنوں, یہ میرا آپ کو پیغام ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ مت سوچو کہ کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم نے یوں زندگی گزارنی ہے. نہیں, تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. رستہ بھی ڈھونڈ, خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. ہمیں تو حضرت خضر علیہ السلام جیسے نبی کی بھی ضرورت نہیں, یہ سمجھانے کو اقبال کہہ رہے ہیں, ورنہ تو نبی کا بہت بڑا درجہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک, ہم اس لائق نہیں ہم کسی نبی کے بارے میں کچھ کہیں. وہ سمجھانے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے ایسا عالی شان نبی دیا ہے کہ تمہیں تو حضرت خضر کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ تمہیں راستہ دکھائیں, ہمارے پاس تو راستہ موجود ہے. اسی لیے پہلا مصرع کیا ہے؟ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. بجائے اس کے کہ کسی کو فالو کرو, خودکشی کر لو. رستہ بھی ڈھونڈ, خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. ہمیں تو ضرورت نہیں. اللہ پاک یہ بات سمجھا دے. مدینہ مدینہ مدینہ